شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام حج لیے پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالافتاء کے مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں، احکام حج سیکھ رہے ہیں، حج سے متعلق ضروری معلومات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ پچھلے سلسلے میں مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں احرام اور اس سے متعلق مدنی پھول عطا فرمائے، پھر حرم میں داخلے سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے، پھر الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب نے ہمیں طواف سے متعلق اس کی اقسام سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مزید مدنی پھول مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ آج اس سلسلے میں آپ کو چلیں درود پاک کی فضیلت اور امیر سنت کا رسالہ بہت ہی زبردست ہے، ثواب بڑھانے کا نسخہ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مفتی صاحب جو مدنی پھول آج نہایت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کے جو ایام ہیں اس سے متعلق آج مدنی پھول انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ مفتی صاحب آپ تربیت فرما رہے ہیں، احکام حج ہمارے ناظرین سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ماشاءاللہ خصوصی طور پر حج کے ایام سے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ذوالحجہ سے مناسک حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ویسے تو شوال اور ذوالقعدہ بھی اشہر حج یعنی حج کے مہینے ہیں، جی، لیکن بالخصوص جو حج ہے اس کے لیے لوگ 8 تاریخ کو نکلتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے۔ ٹھیک، ورنہ اس وقت عملی طور پر تو لوگ 7 کی شام کو ہی نکل جاتے ہیں۔ جی، تو آج جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے 8 ذوالحجہ سے 13 تک جو ایام ہیں، ان ایام میں کیا معمولات اور کیا مصروفیات ہوں گے۔ ٹھیک، حج اصل میں اتباع کا نام ہے، جہاں بھیجا گیا وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، صحیح، جو وقت بتایا گیا اس وقت میں حاضر ہو گئے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی جو عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، وہ اس نے مختلف مقامات اور مختلف اوقات کے ساتھ بھی مقرر فرما رکھی ہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی جو نظر رحمت عرفات میں موجود لوگوں پر ہوتی ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو پورا جو حج ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے مختلف جو بتائی گئی جگہیں ہیں وہاں جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اب ان 5 دنوں کی جو مصروفیات ہیں وہ مکہ المکرمہ سے نکل کر مینا پہنچنا، مینا پہنچ کر عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، تو یہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، یہ سمجھنا ایک
حاجی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو پہلی دفعہ جا رہا ہے اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. جی جس نے عمرہ کیا ہے اسے تو حج کا جو ہے وہ الف بے بھی نہیں پتہ ہوگا، اور حج میں کتنا رش ہوتا ہے اسے بالکل احساس نہیں ہوگا. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، یعنی کبھی تربیت کے دوران بھی جی میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، تو عمرہ کیا ہوا یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیں گے بہت اس کے آسانی لیے سے. اتنا ہے کہ بہت سارے مسائل نوحہ ہو سمجھنا جاتی ہے تھوڑی آسان سی. ہے. جی طواف جی کے مسائل سمجھنا، سعی کے سمجھنا کافی آسان ہو جاتے ہیں. جی 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 حج ایک جدا گانا چیز ہے. صحیح. تو سب سے پہلے تو ہم ایک جو جغرافیائی پس منظر ہے، یہ جو مقامات ہیں مختلف، جی جی تو اس کی کچھ تصاویر کے ذریعے سبحان اللہ. پہلے مقامات سمجھتے ہیں اور پھر ان مقامات میں کیا کیا معمولات انجام پائیں گے وہ سمجھتے ہیں. بہتر بھی یہ کہ وہ چیز جگہ دیکھنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے. جی ماشاء بالکل. اللہ. جی رکیے گا. یہ جو ہے ایک فضائی منظر ہے. جو ایریا گرین کیا ہوا ہے صحیح. یہ ہے عزیزیہ. یہ پورا عزیزیہ ہے. مطلب ماشاء اللہ. ایک کالونی ہے، ٹھیک مکہ ہے. مکرمہ کی ایک جی کالونی ہے. اس کے بعد ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے. تو اس پہاڑ، یہ جو نیلے رنگ کا یہ راستہ ہے، روڈ ہے، جی پہاڑ کے بیچ سے بھی یہ راستہ گزر رہا ہے. ٹنل بنا ہوا ہے. ٹنل بنا ہوا ہے. جی 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 اور تھوڑا سا پیچھے کیجیے گا اگر ممکن ہو تو. یہ جمرات ہیں، یلو کلر سے جو ڈیفائن کیے ہوئے. ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اوپر سے ایک ویو ہے. ٹھیک ہے. مطلب جہاں کنکریاں مارے جاتی ہیں اس وقت، تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے. جی 5 منزلہ، اس پر ہیلی کاپٹر اتر سکتا ہے. جی جی تو یہ ایک اس کا فضائی منظر ہے. اور جو سفید 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 نظر آ رہے ہیں یہ مینا کے خیمے ہیں. سبحان تو اللہ. یہ 2 پہاڑوں کے درمیان مینا ہے. کیا منظر. اچھا، جو سامنے جو پہاڑ ہے، جی یعنی عزیزیہ کے اپوزٹ جو پہاڑ ہے، جی اس کے پیچھے بھی مینا کا کچھ حصہ ہے. لیکن مینا کا یہ اعجاز ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کو وادی مینا اپنے دامن میں سمو لیتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. آگے چلیے گا. سبحان اللہ. تو یہ مینا ہے. کیا منظر ہے مفتی صاحب. ماشاء اللہ. خیمے ہی خیمے ہیں الحمدللہ. مسجد خیف کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. ماشاء اللہ. یہ مسجد خیف ہے، ماشاء اللہ. یعنی جمرات کے قریب ہی ہے مسجد خیف. اور یہ ایک پل ہے، پہلے والا بھی دکھائیے گا. جی اصل میں جو پل ہے نا وہاں پر، جی ان جی کی بڑی اہمیت ہے. جس میں 3 ایک ساتھ نظر آ رہے ہوں، ان کی بڑی اہمیت ہے. کسی کو سمجھانے کے لیے، پتہ پوچھنے کے لیے، بتانے کے لیے. ایک تو پل یہ ہے جو نظر آ رہا ہے، جی آر پار نظر آ رہا ہے. اور پہلے ویو کے اندر یہ نیلی پٹی اس پر بنائی ہوئی تھی. تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں اسے کبری کہا جاتا ہے. کبری کہتے ہیں جو ہے نا پل کو. وہاں کی اصطلاح میں اس کو کبری کہا جاتا ہے. کبری کہا جاتا ہے. جی جی جی. تو مطلب یہ جو کبری ہے شاید اس کا نام خالد ہے. جی یہ کبری خالد جو نظر آ رہی ہے سامنے، یہ اس وقت کبری خالد ہے. جی یہ جمرات کے قریب ہے. بالکل. دوسرا جو پل ہے وہ کبری فیصل ہے. جی اس کے بعد جو ہے، میرے خیال میں اس کے بعد مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. لیکن وہاں خیمے ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ وہاں مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. آگے چلیے گا. اب اس نقشے میں سمجھنا یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے یہ کہاں ہے. ٹھیک. یہ دیکھیے اب تھوڑا سا ہم آگے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، دوسرے ویو سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو برابر کے ویو سے دیکھا تھا، سائیڈ جمرات کے اس طرف دیکھا تھا، سائیڈ ویو سے دیکھا تھا. جمرات کے اس طرف. جی. اب جو ہے وہ اگر کسی کی پیٹھ مسجد الحرام کی طرف ہو تو یہ ویو نظر آئے گا. جمرات ہیں اور پھر خیمے ہیں، دونوں طرف پہاڑ ہیں. ٹھیک. یہاں جمرات کے قریب ہی ریلوے اسٹیشن بھی ہے، ایک عارضی سا، اور بس اسٹیشن بھی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے خیمے دور ہوتے ہیں تو وہ پھر بسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں. ٹھیک. ورنہ اکثر لوگ پیدل آتے ہیں. ٹھیک. آگے چلیے گا. اب دیکھیے گا مسجد الحرام اور یہ مینا کس ویو پر واقع ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ راستہ ہے جو مسجد الحرام سے آنے والے، پیدل آنے والے جو ہے، پیدل آنے والوں کے لیے اس راستے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. کنٹینیو رکھیں. ماشاء اللہ. یہ ایک اور ویو ہے. اب مسجد الحرام شریف نظر آنا شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز. 1 سیکنڈ آگے لے لیں، تھوڑا سا اور، بس. ٹھیک. یہ جو گرین پٹی دکھائی دے رہی ہے، جی تو یہ بالکل یہ جو گرین پٹی ہے یہ اصل میں شیڈ ہے.
جو پیدل چلنے والے ہیں، مطلب گرین تو ہم نے کیا ہے، مطلب اپنے اس میں پکچر میں جی جی نشاندہی کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک شیڈ ہے، چھپرا جس کو کہتے ہیں. پیدل جو مکہ المکرمہ سے پیدل آ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے شیڈ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت آگے تک یہ شیڈ ہے. صحیح. اور اگر کوئی مینا سے مزدلفہ جائے گا تو پورے مینا بھی یہ شیڈ چلتا ہے. شیڈ نظر آئے گا. تھوڑا سا آگے کیجیے گا، تھوڑا سا آگے، تاکہ لوگوں سے جو ہے نا تھوڑا سا آگے آ جائیں. بس یہ سامنے جو ہے وہ ایک ہوٹل کا ٹاور ہے جی. جو بیت اللہ کے قریبی واقع ہے. تو بیچ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. صحیح. اس پہاڑ کے ہم نے پٹا تو اوپر سے لگایا ہے، لیکن اس پہاڑ کے اندر سے ٹنل ہے، سرنگ ہے، اور وہ شاید 1-1.5 کلومیٹر کی ہو. 3 سرنگیں ہیں مختلف اسٹیپ کے سرنگیں، ساتھ. مختلف جی، سرنگیں اسٹیپ ہیں. کے ساتھ 3 سرنگیں ہیں. تو یہ پورا راستہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف جا رہا ہے. ماشاء اللہ. تو زائرین جو لوگ پیدل آنا چاہتے ہیں وہ اس راستے کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ. اور اتنا دور نہیں ہے، 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے. اور یہ راستہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ جی. اور جبل ابی قبیس کے درمیان سے جو راستہ جا رہا ہے. جی آگے ماشاء چل اللہ. رہا ہے. جی نشاندہی ہوگی اس کی. ماشاء اللہ. کنٹینیو رکھیے گا. یہ مول شریف آ گیا. سبحان اللہ. اب یعنی مسجد الحرام کے قریب کا علاقہ آ گیا. جی بالکل. یہ جو سبز بارڈر جہاں بنایا گیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے. جی بالکل. اور یہ سامنے جو عمارت ہے جبل ابی قبیس ہے، مروہ سے اگر باہر نکلیں تو یہ جگہ جو ہے وہ نظر آتی ہے. کنٹینیو کریں. یہ اس کا بورڈ نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ. اب اس ولادت گاہ کے پیچھے سے جو ہے وہ ٹنل کا راستہ ہے. جی بالکل. اور وہاں سے پیدل جا رہے ہوں گے لوگ، لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اور جتنا پرکیف منظر وہ ہوتا ہے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. تو یہ ہے مینا اور مسجد الحرام جو ہے. لوگ سمجھتے ہیں مینا الگ علاقہ ہے، الگ بستی ہے، پتہ نہیں کہاں واقع ہے، کس جگہ ہے، کتنا دور ہے. تو اس ایک فضائی جائزے کے ذریعے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس کا ڈسٹینس بھی بتا دیا گیا. اور بہرحال یہ مقامات تو علیحدہ ہیں، لیکن ایک ساتھ نہیں ہے، اتنا دور نہیں ہے. دور نہیں ہے، آبادی ملی ہوئی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے مینا ایک جداگانہ مقام تصور کیا جاتا ہے. اور جو مسافر کے احکام ہے اس میں وہ جداگانہ مقام مانا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب مینا تو ایک مقام تھا نا. جی. بنیادی طور پر 4 مقامات ہیں جہاں حج کے جو مناسک ادا کیے جائیں گے، حج کے جو ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مکہ المکرمہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات. ٹھیک ہے. اب مزدلفہ اور عرفات کی کیا لوکیشن ہے، ایک فضائی جائزے کے ذریعے وہ ماشاء اللہ. دیکھ لیں ناظرین، آپ کو فضائی فضا میں لے جا رہے ہیں مفتی صاحب. مزدلفہ بھی دکھا رہے ہیں، عرفات بھی دکھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے، یہ ایک منظر روک کے رکھیے گا. جی. یہ ایک ویو ہے جس میں مکہ المکرمہ کی آبادی بھی ہے دائیں طرف، بیچ میں پہاڑ ہے، پھر جو ہے مسجد خیف نظر آ رہی ہے. مینا اور مزدلفہ بالکل ملے ہوئے مقامات ہیں. یہ جو ہرے رنگ کا پٹا ہے اس کے ذریعے وہ 3 پل دکھائے گئے ہیں. دوسرے پل کے بعد مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں، وہ مینا نہیں ہے، اور وہاں کا جو قیام ہے اس سے سنت ترک ہوتی ہے، سنت موقدہ ترک ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے پاس اسباب ہوں انہیں چاہیے کہ وہ مینا میں ہی خیمے لیا کریں. ٹھیک. مزدلفہ کے خیمے نہ لیں. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس ایریا کو نیو مینا کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ناجائز ہے. نیو مینا کہنا ناجائز ہے کیونکہ یہ مشاعر ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جن کا تعین، جن کا نام جو ہے وہ قرآن مطلب احادیث میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد مشہور حرام کا تذکرہ تو قرآن پاک میں بھی ہے. بالکل. اچھا، ان تینوں مقامات میں ایک مساجد بھی ہیں. ماشاء اللہ. جیسے مینا میں مسجد خیف ہے، مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام ہے. ٹھیک ہے.
اور عرفات میں مسجد نمیرہ ہے، ٹھیک ہے، جبل رحمت بھی ایک خاص، مطلب ایسے تو پہاڑیاں بہت ہیں جی جی، لیکن ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام جبل رحمت بھی ہے، جی تو یہ ایک ویو ہے، تینوں جو ہے وہ ایک انداز میں واقع ہے، تو یہ شاید مینا سے عرفات کو 7 یا 8 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً بنتا 8 کلومیٹر، ہے، اور آسان نہیں ہوتا 8 کلومیٹر 7 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر چلنا، لیکن اس دن ہمت ہوتی ہے، جانے اس والے دن جاتے جوش ہیں، جذبہ مفتی صاحب، بہت ایک جذبہ قافلے ہوتا کا ہے، شور ہوتا ہے، مطلب بس میں بیٹھ کے ہاں، چلے جائیں نا تو وہ اتنا سرور نہیں آتا، جو پیدل چلنے میں، پیدل چلنے میں نیکیاں بھی زیادہ ہیں بے اور شک، بہت پرکیف منظر ہوتا ہے، بے شک، مطلب گورا کالا ہر طرح کا ہر جو ہے رنگ و وہ نسل کا آدمی، شخص جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کون کہاں سے آیا ہے، بے شک، ایک جیسی چادریں اور لبیک پڑھتا ہوا سبحان جناب وہ اللہ، جا رہا ہے، کیا بات ہے، اور ہمارے قافلے میں تو میگا فون بھی تھا اور جناب کلام بھی پڑھ رہے کلام تھے، بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاء نالین اللہ، شریف کا جھنڈا بھی لیا ہوا سبحان ہے، اللہ، نالین شریف بھی ہے، سبحان اللہ، مدنی چینل کے جو ہے وہ لوگو بھی ساتھ چل رہے ہیں، کیا بات ہے، تو بہت پرکیف منظر تھا، الحمدللہ۔ آگے چلیے گا، اب تو روڈ بنے ہیں مفتی صاحب، بہت آسان ہے چلنا، جی پہلے لوگ پیدل جو چلا کرتے تھے، جی کنٹینیو کریں، یہ مینا، اب آ گئے ہم عرفات کی طرف، ماشاء اللہ، روکیے گا، یہ مسجد نمیرہ ہے، اچھا ٹھیک، مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ یعنی جو اس کا محراب کی طرف کا اگلا ہے نا، حصہ جو ہے، وہ عرفات میں داخل نہیں ہے، ایک تصویر کے ذریعے آخر میں ہم سمجھائیں گے، جی لیکن اکثر حصہ جو نظر آ رہا ہے یعنی مسجد نمیرہ کے پیچھے جتنا بھی حصہ ہے، اور خاص طور پر جہاں یہ جو ہریالی ہے، یہ سنا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے یہ نیم کے درخت لگوائے تھے، ماشاء اللہ، تو یہ جو ہریالی ہے عرفات کے میدان میں یہ نیم کے درخت ہیں، کیا بات، ورنہ چٹیل میدان ہے، جی مطلب جی، پہاڑی علاقہ ہے، درخت وہاں کہاں ہوں گے، لیکن یہ نیم کے درخت لگائے گئے ہیں، ماشاء اللہ، اور وہ بہت فائدہ ہوتا ہے ان سے، جب ایک حاجی جو ہے وہ ان کے نیچے آرام کر وقوف لیتا کرتا ہے، کچھ ریسٹ کر بعض لیتا ہوتے ہیں ہے، ان کے پاس خیمے نہیں ہوتے، جی جی جی، تو بہت ان سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اس کو، آگے چلیے گا، یہ مزدلفہ آ گیا، مسجد مشعر الحرام کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پھر یہ سارا تقریباً مزدلفہ ہے، یہ ٹھیک، آگے چلیے گا، ماشاء اللہ، اب یہاں نہ تو کوئی خیمے ہیں نہ کچھ اور ہے، جو نشانات لگے ہوئے ہیں ہرے ہرے، یہ نشانات جو ہیں وہ وضو کی جگہ ہے، وضو کی جگہ ہیں، جی جہاں جو ہے وضو خانہ قائم ہے، جی، روکیے گا اسے، تو ان وضو کی جگہوں کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری کنکریاں ڈال دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کنکریاں آپ نے لینی ہے وہ یہاں سے لینی ہے، ہوں، ان وضو کی جگہ، یہ مطلب ایک فضائی منظر ہے، ہوں، اور ان کے ساتھ پورے ایک ٹرک جو ہے نا وہ پڑے جی ہوتے ہیں بہت سارا کنکریوں ایریا کے، ہوتا ہے جو خاص جی، کنکریاں ڈالی تو گئی ہوتی اب ہیں، اس میدان میں نہ تو خیمے ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا، صرف وضو کی جگہ ہوں گی، اور یہاں رات گزارنی ہے اور وقوف کا انتظار کرنا ہے، وقوف ٹھیک، کب ہوگا ہم تفصیل بتاتے ہیں ابھی، انشاءاللہ، اس سے پہلے جو ہے کنکریاں وغیرہ لے لینی ہے، حاجت سے فارغ ہو جانا ہے، عبادت کی رات ہے، عبادت کریں، صحیح، کچھ سونا چاہتا ہے تو تھوڑی بہت دیر کے لیے آنکھ لگا لے، تاکہ جو وقوف کا وقت ہے اس کی تیاری ہو جائے، ٹھیک، آگے چلیے گا، یہ بڑی اہم تصویر ہے، جی بالکل، ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو میں نے گاڑی کی ذرا سپیڈ کم کروا کے گاڑی سے تصویر لی تھی، ماشاء اللہ، اب دیکھیے مسجد نمیرہ ہے، یہ مسجد نمیرہ ہے اور لکھا ہوا ہے نہایہ عرفات، یعنی اس کا آگے کا جو حصہ ہے جی، وہ عرفات نہیں ہے، تقریباً جو اگلی مسجد ہے نا پوری جی، محراب اور اس کا اگلا صحن جو ہے وہ عرفات سے باہر، عرفات سے باہر ہے، جی جی، وہ عرفات نہیں ہے، اس کے پچھلا حصہ عرفات ہے، جی بالکل، تو اگر کوئی اگلے حصے میں کھڑا رہا اس نے وہیں وقوف کیا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اور اگر وہ ظہر سے پہلے وہ عرفات میں تھا لیکن بعد میں وہ اس ایریا میں آ کر کھڑا ہو گیا کہ چلو اب میں جلدی نکل جاؤں گا، تو اس کا بھی وہ مغرب سے پہلے نکلنا اس کے مطلب لیے، اگر تو اس نے پورا وقت جو ہے وہ آیا ہی نہیں نا، جی جی جی، اگر تو پورا وقت یعنی ظہر سے لے کر فجر تک کے وقت میں وہ آیا ہی نہیں ٹھیک، تو وہ حاجی کہلائے گا ہی نہیں، بالکل، یہ ہے، آگے چلیے، ماشاء اللہ،
اب یہ مقامات تو اب یہاں پر ایک چیز اور تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے یہاں یلو بورڈ دکھایا ہے عرفات کا نا، تو اسی طرح کے بورڈ مینا اور مزدلفہ میں بھی لگے ہوئے ہیں. صحیح. جو مینا میں ہے وہ اسکائی بلو طرح کا بورڈ ہے، اور جو مزدلفہ کی حدود کے بورڈ ہیں دونوں طرف پہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ پرپل کلر کے ہیں، اور یہ مینا جو ہے عرفہ جو ہے یہ یلو کلر ہے. تو یوں ڈیفائن الگ کلروں سے بھی کیا گیا ہے. بورڈ الگ ہے، جی، بورڈ الگ لائٹنگ بھی الگ ہے. جی، لائٹنگ بھی الگ ہے. مینا کی لائٹنگ کیسی ہے؟ لائٹنگ مینا میں تو یلو جیسی ہے بالکل، اور لیکن مزدلفہ میں بھی یلو ہی لائٹنگ ہے. اب مزدلفہ میں یلو ہے، مینا میں وائٹ ہے. اچھا، ہوا کیا کہ جب ہم لوگ گئے مزدلفہ کے لیے جی، تو ایک ایشیائی اردو جاننے والا جو ہے وہ کنڈکٹر تھا، لیکن وہ مخلص نہیں تھا. اچھا. بس جان چھڑانے والی کہانی تھی لوگوں کی، یعنی عبادت خراب ہونا چاہتا تھا. تو ڈرائیور بڑا اچھا تھا، اور وہ احرام میں تھا، مصر سے آیا ہوا تھا. ماشاء اللہ. اور وہ ہوتا ہے کہ موسم کے لیے آتے ہیں لوگ کہ حج بھی کر لیں گے اور 2-3 مہینے لگا بھی لیں گے. جی. تو اس نے جا کے کہہ لیں گے مزدلفہ آ گیا اتر جاؤ، ایک پتہ نہیں کسی گھاٹی میں اتار دیا. اب میں نے اس سے عرض کیا کہ یہ مزدلفہ نہیں ہے، یہ اس لیے تجربہ شیئر کر رہا ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو مزدلفہ کی اپنی جو ہے وہ ایک نشانی ہے، اور لائٹنگ خاص طور پر اس کی نشانی ہے. لائٹنگ جیسے پیلی لائٹ اگر ہے تو وہ لائٹ دیکھی جائے، جل رہی نہیں، لوگ بیٹھے ہیں نہیں. جی. اس طرح اگر آپ اتریں گے تو آپ تو بیٹھے رہیں گے، چلنا ہی مشکل ہو جائے گا. خواتین یا بوڑھے ساتھ ہوئے تو اور مشکل ہو جائے گی. بالکل. تو اس ڈرائیور نے مجھے کہا کہ آپ مجھے جہاں کہیں گے نا میں آپ کو وہیں لے کے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں. بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر عطا فرمائے. پھر جو ہے وہ آگے لے کر گیا. وہ آگے جا کر ہم اترے ایک جگہ، پھر بھی ہم نے اپنے یقین کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھے. اچھا، جگہ ایسی تھی کہ یہاں مینا یہاں مزدلفہ، بالکل قریب قریب دونوں لائٹیں جو ہے نا آمنے سامنے تھیں. ہم نے کچھ اور مزید احتیاط کرتے ہوئے کہ ممکن ایک ذہن میں خیال آیا کہ بورڈ لگانے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، تھوڑا اور اندر چلے جائیں. اچھا، واپس ریورس، تھوڑا سا ریورس گئے. ٹھیک. تھوڑا اندر جا کر قیام کیا. تو یہ ہے کہ ایک تو وہ پیدل آنے والے جو ہیں ان کے لیے تو ایک الگ جو ہے وہ راستہ ہے، لیکن بسیں سائڈ سے آتی ہیں، تو بسوں میں جانے والے بھی کچھ احتیاط کریں. ٹھیک. شاید پیلی لائٹ ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے مزدلفہ میں جو ہے پیلی لائٹ ہے، یلو لائٹ ہے. یلو ہے. ہاں، اور مینا میں جو ہے وہ سفید لائٹ ہے. اچھا ٹھیک. تو یہ پہچان میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے چونکہ رات ہوتی ہے، یلو لائٹ جہاں جل رہی ہو وہ صرف مزدلفہ میں جل رہی ہوگی، وہاں پہنچنا ہے. تو اب یہ سارے معاملات تو بیان ہوئے کہ یہ جگہیں کہاں کہاں واقع ہیں. اب آتے ہیں اصل مقصود کی طرف کہ کرنا کیا ہے حاجی. 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کیا کرنا کیا ہے. جی بالکل. اس کے پاس بھی ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے وہ پیکیج دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، دکھائیے جی. آٹھ ذوالحجہ، ماشاء اللہ. ظہر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے، اور اگلی رات قیام کرتے ہوئے فجر پڑھ کر وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. صحیح. یاد رہے کہ کاروان والے 7 تاریخ کو بھی مینا لے جاتے ہیں. مینا پہلے جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظہر پڑھنا وہاں مسنون ہے. فجر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں ادا فرمائی تھی، پھر آپ تشریف لے گئے تھے. اسی طریقے سے اب یہ بھی ہے کہ کاروان والے جو رات ہے شب عرفہ جو ہے اس رات کو ہی لے جاتے ہیں عرفات. مارلم جو ہوتے ہیں نا، جی جی مارلم کی طرف سے یہ ہوتا ہے. اب اس میں یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہ کریں اور سارے ہی لوگ صبح نکلیں فجر پڑھ کے مینا سے تو ٹریفک کا ازدحام ہو جائے. اب پتہ نہیں یہ ریئل وجہ ہے یا غیر ریئل ہے. بہرحال اگر قافلہ جا رہا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ اکیلے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کئی دفعہ آج کر چکا ہے اور اس کو اندازہ ہے، اس کو کوئی تجربے کار ساتھ ہے تو ایک الگ چیز ہے. جی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کاروان والے ہیں ان کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ بھی راضی نہیں ہوتے کوئی آدمی اکیلا نکلے، ٹھیک، تاکہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی مسائل نہ ہو. جی جی جی. تو 8 تاریخ کو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے 8 ذوالحجہ کو، اور اگلی رات قیام کرتے ہوئے فجر پڑھ کر وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. فجر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پیدل چلنا چاہتے ہیں کہ بالکل مینا کے اینڈ پر جا کر کپڑا وغیرہ ساتھ ہو، فجر پڑھیں
اور فجر پڑھتے ہی پیدل نکل جائیں. پیدل جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اسی وقت راحت اور سکون سے پہنچیں گے کہ جب سورج چڑھنے سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں. ٹھیک. مطلب فجر اول وقت میں پڑھ کر نکلیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ 10 بجے تک عرفات پہنچ سکتے ہیں آپ. اچھا، عرفات جا کے بھی جو مسجد نمیرہ ہے وہ راستہ ممکن ہو تو اختیار نہ کریں. ٹھیک اس ہے. کے سائڈ سے اگر کوئی راستہ جا رہا ہے، دونوں طرف راستے ہیں، وہ دیگر اختیار راستے کریں. بھی ہیں، اور وہاں سے جانا مفید اس لیے کہ مسجد سے دور رہ کر جائیں. ازدحام ہوتا ہے. بہت ازدحام ہوتا ہے مسجد کے سامنے. جی آگے چلیے گا. 9 ذوالحجہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم 9 ذوالحجہ کو انجام پاتا ہے. ظہر سے پہلے عرفات پہنچ کر غسل کر لیں اور ظہر تا مغرب وقوف عرفات کرتے ہوئے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے. اور موجودہ جو سلسلہ ہے حج کا، جو معاملات ہیں، اس کے تحت ایک زائر کو ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں پڑھنی ہے. عرفات میں جو کیفیت ہے اس کے اعتبار سے ظہر اور عصر نہیں ملانی، اپنی اپنی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. 9 تاریخ سب سے اہم تاریخ ہے، 9 ذوالحجہ. عرفات میں تمام حج کرنے والے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اور اس کی پھر میں تفصیل آگے عرض کر رہا ہوں. جی. لیکن اگر کسی کا وقوف چھوٹ گیا اور وہ رات میں پہنچا تو رات میں آنے والا بھی حاجی کہلائے گا، اگرچہ کہ وہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا. ظہر سے مفتی صاحب مغرب تک ہے. مغرب تک ہے، اور رات کا ایک حصہ آنا بھی واجب ہے. جی بالکل. رات کا ایک حصہ یعنی آنا بھی غروب واجب. آفتاب کا یقین ہو جائے، بالکل، اس کے بالکل. بعد وہاں سے ظہر سے مغرب تک جی. وقوف عرفات کا وقوف ہے. ٹھیک. آگے چلیے. 9 ذوالحجہ کی جو شب ہے، یعنی اگلے جو رات ہے، جی بالکل، تو غروب ہوتے ہی وہاں سے نکل جانا ہے. مغرب وہاں نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. بلکہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، عرفات میں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے. اور مزدلفہ میں جا کے جو رات کا حصہ ہوگا جو بھی ملے وہاں سے کنکریاں اٹھا لیں. کم از کم 49 کنکریاں اٹھانی ہیں. ٹھیک. اور زائد اٹھا لیں. 13ویں کی رمی کرنی ہے تو مزید کنکریاں بھی اٹھانی ہیں. فجر کا وقت اب ایک تو ہے مزدلفہ میں وقوف کب شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے کہ بھئی رات کو 11-12 بجے پہنچ گئے یا 1 بجے پہنچ گئے تو ہزاروں لوگ منی کے لیے نکل رہے ہوں گے. آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے انتظار کرنا ہے. مزدلفہ کا جو وقوف ہے، جس وقت مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا واجب ہے، وہ وقت ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. جو ہی فجر کا وقت شروع ہوگا، مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہو گیا اور سورج طلوع ہونے تک وہ وقت باقی رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس پورے وقت میں بیٹھنا واجب نہیں ہے. بس اس وقت میں کچھ دیر کے لیے بھی اگر آپ بیٹھے مزدلفہ میں، وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا. ٹھیک. لیکن دعا کا وقت ہے. وقوف کا مطلب ہے دعا مانگنا، التجا کرنا، مانگنے کا وقت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پورے وقوف کا وقت مزدلفہ میں گزاریں اور پھر منی کے لیے روانہ ہوں. ماشاءاللہ. 21 سپٹمبر غالباً جو ہے 9 ذوالحجہ ہوگی، یا 22 سپٹمبر، 21 یا 22 سپٹمبر حج کے دن ہوگا. اس دن جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے وہ 4:55 سے لے کے 6:05 تک ہے. یہ ہماری ماشاءاللہ مجلس توقیت نے جو ہے وہ نقشہ بنایا ہے. 4:55 سے جی 6:05. یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا وقت جو ہے یہ اس نقشے میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو مکہ شریف کا وقت ہے وہی وقت یہاں شمار ہوگا. جی، یعنی یہ جو وقت ہے اس سال یہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے. جی. اور اگر کوئی اس سے پہلے پہنچ گیا آرام کر لے پہلے کچھ. ٹھیک ہے، آرام کر لیں. اور جلدی ماشاءاللہ قافلے والوں کا جیسے جدول ہوتا ہے، آپ نے بھی شرکت کی ہے کہ تھوڑا جلدی پہنچ جاتے ہیں، مغرب عشاء پڑھنے کے بعد کچھ ریسٹ کرتے ہیں، پھر اٹھ کر تہجد پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ اچھا ایک جدول ہوتا ہے. اچھا، مزدلفہ میں چونکہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کے لیے خاص طور پر چٹائی وغیرہ کا انتظام کیا جائے، کوئی چادر وغیرہ جس پر آپ بیٹھ سکیں، جس پر آرام کر سکیں. ٹھیک، یہ ضروری ہے. ماشاءاللہ. آگے چلیے. 10 ذوالحجہ سب سے مصروف ترین دن، حج کا مصروف ترین دن. ٹھیک. وقوف مزدلفہ کے بعد سورج طلوع ہو جائے گا. جی بالکل. تو منی کے لیے نکلیں گے. اور آج کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اب وہ فجر کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو
اب کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر جو ہے قربانی کا انتظار کرنا ہے، جس طریقے سے بھی قربانی کر رہے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، پھر حلق اور تقصیر کروانا ہے، احرام کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور طواف زیارت مکہ المکرمہ جا کر آج ہی کرنا افضل ہے، البتہ 12ویں کے غروب سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے، ٹھیک اور ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو رمی کرنا ہے، تو اگر ہمت ہے تو چلے جائیں، صحیح۔ صبح چلے جائیں، نہیں ہے تو تھوڑا سا انتظار کریں، 2:30-3 بجے کا جو وقت ہے۔ بہت فیسلٹی ہو گئی اس مفتی میں- صاحب، چونکہ فلور بھی بن گئے جی۔ ہیں اور تھوڑا کنٹرول سسٹم تھوڑا اچھا ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر لوگ تحمل کے ساتھ چلیں نا جی تو وہ افضل وقت جو ہے اس میں رمی کر سکتے ہیں، جی وہ اس افضل وقت میں رمی بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس رمی کے بعد ان کی قربانی بھی جلد ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور رمی پھر وہ کرنے کے طواف بعد لیے بھی نکل رمی سکتے کرنے کے بعد مسئلہ ہے قربانی کا۔ جی، قربانی بالکل۔ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ارینج کیا جا سکتا ہے۔ کاروان والے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے کرواتے ہیں قربانیاں، ٹھیک۔ اپنے طور پہ بھی قربانیاں کروائی جا سکتی ہیں۔ سلاٹر ہاؤس میں بھی جا کر جی بالکل جانور سلیکٹ کر کے قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ رمی کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ جب قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانی ہے، ٹھیک۔ اور پھر احرام کھول دینا ہے۔ اب بہتر تو یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ 10ویں دن ہی طواف زیارت کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن طواف زیارت کے لیے بھی وقت باقی ہے، یعنی رات بھی باقی ہے، اگلا دن بھی ہے، پھر رات بھی ہے، پھر 12واں دن بھی ہے۔ تو پھر جس سے جو سہولت ہو اس اعتبار سے کر لے۔ مطلب اگر کسی سے ممکن نہ ہو پہلے دن لوگ کرنا، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، پہلے دن کرنا جی، جی، ممکن نہ ہو، جی جی، تو ایک آسان سا میں حل عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ۔ کہ رمی کر لی، اچھا اپنے کپڑے جو ہے وہ ساتھ لے آئیں مینا میں۔ ٹھیک۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں احرام جب کھولوں گا تو کپڑے کون سے پہنوں گا، تو ہوٹل جانے کی سوچیں آپ۔ اس دن ہوٹل جانا ممکن نہیں ہوتا، مطلب بالکل ازدحام ہوتا ہے۔ 2 کلومیٹر بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کوئی موٹر سائیکل ملے گی، وہ بھی 100 ریال لے لے گا آپ سے۔ ٹھیک۔ تو کپڑے وغیرہ مینا میں ساتھ ہی لے آئے، اور مطلب جب حلق کا وقت آیا حلق کروا کے کپڑے پہن لیے، ٹھیک۔ اب رات کو آرام کریں۔ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ بہت تھکاوٹ ہوگی نا، ٹھیک۔ رات کو آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد اگلے دن کی جو رمی ہے اس کا وقت شروع ہوگا ظہر کے بعد، مطلب ظہر کا وقت جب شروع ہوگا، ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہوگا، بالکل۔ اور مغرب سے پہلے پہلے وہ کرنی ہے۔ رات کو بھی وقت تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ دن بھر بھی اگر چاہیں تو آرام کر لیں فجر پڑھنے کے بعد، اور ٹھنڈا ہونے پر، یعنی اگر کسی کا خیمہ 100 سے اوپر ہے وہ تو 2-2:30 بجے نکل آئے، لیکن اگر کسی کا خیمہ 25-30 کے اندر اندر ہے تو وہ 4-4:30 بجے یا 3 بجے نکلے۔ ٹھیک ہے۔ 3 بجے نکلے، ٹھنڈا وقت ہوگا، چلتے ہوئے رمی کی جگہوں پہ آئے۔ آج یعنی 11واں دن ہے، جی بالکل۔ اور 11ویں دن تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے، تو 11ویں دن جو ہے وہ تینوں کو رمی کرتا ہوا سیدھا پیدل ہی نکل جائے مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو راستہ دکھایا آپ نے ویسے سبز بھی کلر کا، جو راستہ دکھایا اسی راستے سے سیدھا مکہ کی طرف مکہ نکل مکرمہ جائے۔ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹیکسی بھی پکڑنی ہے تو کم از کم 1 کلومیٹر تو اس کو چلنا ہی پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی جا کر ٹیکسی وغیرہ ملے گی، جی بالکل۔ یا کوئی بڑی گاڑی ملے گی، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو سیدھا چلا جائے اور جا کر طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت جو ہے وہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، جس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، بدل نہیں ہے کہ جناب طواف زیارت نہیں کیا تو دم دے دیا یا ایسا کر لیا، کچھ کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے کوئی اس کا۔ بھی اس کا بدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جا کر طواف زیارت کر لیا، اور اس کے بعد حج کی صحیح نہیں کی تھی صحیح کر لی، ٹھیک۔ اور فوراً مینا آ گئے، صحیح۔ اسی راستے سے مینا آ گئے، یا کم از کم ایسی ٹیکسی کی جائے جو نزدیک ترین آ کر اتار دے۔ اس میں مفتی صاحب تھوڑا کیونکہ لوگوں کی 3 رہنمائی دن کے جو لیے ہے وہاں پر سبکوں کی بسیں بھی چلتی ہیں جو لے جاتی ہیں، حج کے ایام میں بھی چلتی ہیں، جی، وہ بھی ایزی ایک وے ہے تھوڑا میں نے سا۔ دیکھا تھا، جی بالکل۔ بسیں بھی چلتی ہیں، اور وہ مولوی شریف کی طرف ہی ملتی۔ مینا میں جو ہے وہ رات گزارنا سنت موقدہ ہے، جی اور سہل پسندی اور آرام پسندی کے بجائے مینا میں جو ہے جا کر رات گزاریں، ماشاء اور یوں اپنے معاملات ادا کریں۔ آگے چلیے گا۔ اللہ۔ جی آگے چلیں بھائی۔ تو 10واں دن تو بڑا ہی مصروف دن تھا۔ ٹھیک۔ 11واں دن
ظہر کا وقت شروع ہونے سے مغرب تک تینوں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، البتہ اس رمی کا وقت صبح تک ہے، لیکن بلا ضرورت رات میں رمی کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک، یہ 11ویں دن کا ایک ہی عمل ہے، اس کے علاوہ نمازیں پڑھنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، تکبیر تشریق کہنی ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، 12واں دن 12واں دن دکھائیے۔ اس دن بھی یعنی 12 ذوالحجہ، اس دن بھی ظہر کا وقت شروع ہونے سے مغرب تک تینوں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، البتہ اس رمی کا وقت صبح تک ہے، یعنی ظہر سے مغرب سے پہلے تک کرنا ہے، جی لیکن وقت صبح تک ہے، ٹھیک، لیکن بلا ضرورت رات میں رمی کرنا مکروہ ہے۔ رمی صرف 3 دن کی واجب ہے، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن، اور یہ چاہے تو رات سے پہلے جا سکتا ہے۔ ٹھیک، آگے چلیے۔ 13 ذوالحجہ، 12ویں کی رمی کر کے غروب سے پہلے مکہ چلا جائے، غروب ہو گیا تو 13ویں کی رمی کیے بغیر جانا معیوب ہے۔ معیوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 13ویں دن کی بھی رمی کرنا۔ اگر 13ویں کی صبح ہو گئی تو اب رمی کے بغیر جانا جائز نہیں، اب رمی واجب ہو گئی۔ ٹھیک، 13ویں کا وقت صبح سے غروب تک ہے، یعنی 13ویں کی رمی کب کرنی ہے؟ ٹھیک، اس کا وقت تو صبح سے غروب تک ہے، لیکن ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا، رمی کرنا، یہ 13ویں کی بات ہم عرض کر رہے ہیں، ٹھیک، 11-12 کی نہیں، مکروہ ہے، یعنی اس کا تو وقت شروع ہی بعد میں ہو رہا ہے۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوگا تب اس کا وقت شروع ہوگا 13ویں کا صبح سے ہو جاتا ہے، 13ویں کا صبح سے ہو جاتا ہے، لیکن مارنی ظہر کے بعد ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد مارنی ہے۔ تو یہ تو تھے ان 5 دنوں کے ایام۔ بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب آپ نے یہ 6 ایام جو ہیں وہ حاجی کو کس طرح گزارنے ہیں، وہ مقامات بھی دکھائے۔ میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہوگی، جو اس سال حج کرنا جا رہے ہیں یا وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہاں ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں سوالات ابھر رہے ہوں گے۔ اسے اب اس میں بہت ساری سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کپڑے لے جائیں، تو کیا پورا مینا بیگ بھر کے لے جائیں اپنا؟ تھوڑی سی ضروری چیزیں ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے بیگ بھر کے تو نہیں لے کے جانا جی، وہاں دیکھا گیا ہے لوگ بڑی بڑی ٹرالیاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہی ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ تو عرفات تو لے جا نہیں سکتے، پھر ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیگ جو ہے نا انہیں ہوتا 7-8 کلو کا ہے، لیکن انہیں منوں کا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اٹھانا پڑتا ہے ان کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک آپ کا جو سوٹ ہے، اس کے ساتھ ایک امامہ شریف، ٹوپی، چادر ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی کچھ کتابیں اپنے اسٹڈی کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہاں پر درس و بیان کے لیے وہ بھی ساتھ لے جائیے۔ ساتھ ہی ایک چٹائی رکھ لیجئے جو آپ کو انشاءاللہ بڑی مفید رہے گی۔ احرام کی کوئی ایک چادر ایکسٹرا رکھ لیں، ہو سکتا ہے اس 2.5 دن کے اندر، چونکہ آپ نے 2.5 دن احرام کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ 2.5 دن جو ہے کم و بیش آپ کا جو وقت ہے، اگر کوئی احرام خراب ہو گیا، کسی وجہ سے آلودہ ہو گیا تو آپ پریشان نہ ہو۔ تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ احرام جو ہے، ایک احرام اپنے ساتھ کوئی ایک چادر جو ہے ایکسٹرا رکھ لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ جی کال لے لیجیے۔ مکہ شریف، مدینہ منورہ کے ہوٹلوں میں خوشبودار صابن اور شیمپو ہوتے ہیں اور لوگ احرام کی حالت میں استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگلی کال بھی لیجیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اسکیٹنگ شوز یا اسکیٹنگ مشین پر کھڑے ہو کر اسکیٹنگ شوز پہن کر طواف یا سعی کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے؟ پلیز یہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ شریف سے میں جو خوشبو والے صابن اور اس سے متعلق وہاں پر ہوٹلوں میں رکھے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ احرام کی حالت میں خوشبو سے بچنا ہے۔ اب یہ جو صابن ہیں ان کے اندر ڈاؤٹ ضرور ہے کہ جب ان کو بوائل کیا جاتا ہے تو کس ٹمپریچر پر خوشبو ڈالی جاتی ہے، تو مختلف آراء ہیں اس بارے میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بالکل جب ان کا لکوڈ ٹھنڈا ہونے کو ہوتا ہے تب یہ خوشبو ڈالی جاتی ہے، ٹھیک، تو خوشبو آگ کے عمل سے تو نہ گزری۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، پکتے ہوئے خوشبو ڈالی جاتی ہے۔ تو بہرحال خوشبو سے حاجی کو چونکہ بچنا ہوتا ہے، لہٰذا
اس طرح کی کوئی بھی چیزیں وہ استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر ہو گئی تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ ہوگا؟ تو پھر صابن کی تحقیق میں جانا پڑے گا. صابن کی تحقیق میں جانا پڑے گا. صحیح ہے. کہ کس ٹمپریچر پر اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. پھر کتنی استعمال کی ہے. صابن تو عام طور پر زیادہ استعمال ہوتی. صحیح. اگلا سوال تھا اسکیٹنگ شوز وغیرہ یوز کیے جا سکتے ہیں طواف کے دوران؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ میں نے تو اتفاق ہوا ہے، آج تک نہیں دیکھا. کوئی بھی مسلمان ایسا کرے گا نہیں. وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ کی کوئی، مطلب یہ ہے کہ ویل چیئر کی انداز کا ہی نہیں، ہوگا کوئی چیز. کیونکہ مسجد الحرام ہے نا. مسجد طواف الحرام مسجد میں ہوتا ہے. جی جی جی. مسجد کوئی لہو لعب کی جگہ نہیں ہے کہ صحیح. لوگ اس طرح کے شوز پہن کر آئیں گے اور طواف کریں گے. طواف جو ہے وہ چل کر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. جو چل کے کر سکتا ہے اس کے لیے پیدل چل کر کرنا واجب ہے. بالکل. اور اس طرح کے شوز جن میں پہیے لگے ہوں ان کو پہن کر اگر کوئی چلے گا تو وہ جو چلنے کا وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ. ویل چیئر والے کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. بالکل. کہ وہ بیٹھا ہوا کوئی اور اسے جو ہے نا وہ کر رہا ہے. کوئی اگر رینگ کر بھی طواف کرتا ہے کھسٹتے ہوئے تب بھی وہ ترک واجب کرتا ہے. تو پیدل چل کر جو طواف کرنا واجب ہے. ٹھیک. تو اس طرح کے شوز پر یا مشین پر طواف کرتے ہوئے طواف نہیں ہوگا. اور کوئی مسلمان ایسا کرتا بھی نہیں ہے. تو کسی کے ذہن میں سوال آیا ہے؟ جی کال دے لیجئے. میں پشاور سے خالد بول رہا ہوں. میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہے کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے کیا نیت کرنی پڑے گی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے. کیا نیت کرنی پڑے گی، کیا طریقہ کار ہوگا. اگلی کال لے لیجئے. السلام علیکم جی، میں راجہ واجد علی بول رہا ہوں برمنگھم سے. تو میں انشاءاللہ اس دفعہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں. تو میں جس گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ گروپ جو ہے وہ پہلے مدینہ شریف جا رہے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے مکہ شریف. تو پہلے جب ہم نے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے تو مکہ جاتے ہیں، آپ مدینہ جا رہے ہیں، اس کے لیے وضاحت سے مجھے فرما دیں مفتی صاحب سے. خالد صاحب جو ہیں پشاور سے کہتے ہیں میں نے اپنا حج کر لیا، اب جو حج کروں گا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی طرف سے نیت کر سکتا ہوں. ایسا حج جو ہے وہ ایصال ثواب پر مشتمل حج ہے. ٹھیک. یعنی یہ ایک نفلی حج ہے جس کا مقصد ہے ایصال ثواب کرنا. صحیح. تو اس میں دو طریقے ممکن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تلبیہ ہی حاجی جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی طرف سے کہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا حج کرے پورا اور آخر میں جو ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں ایصال کر دے. ٹھیک ہے. تو علماء نے دوسرے طریقے ہی کو مختار مانا ہے کہ نفلی حج جو ہے جو ایصال ثواب کے لیے کیا جائے گا وہ حاجی تمام معاملات اپنی طرف سے کرے گا، جیسے لبیک کہنا ہے جی یا نیت کرنا ہے. حج بدل کی طرح اس حج کو نہیں کرے گا. ٹھیک. یہ ایک نفلی حج ہے اور جب تمام ارکان پورے ہو جائیں گے تو آخر میں اس کا ثواب جسے بخشنا چاہتا ہے اسے بخش دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ برمنگھم سے تھے ہمارے، فرماتے ہیں کہ میرے قافلے والے تو پہلے مدینے لے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا میرے حج کا؟ لوگ تو کہتے ہیں پہلے مکہ جانا تھا. اصل میں ایک تقسیم ہوتی ہے رش کو ڈیوائیڈ کرنے کی تقسیم. کچھ لوگوں کو پہلے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے، ان کی وہاں فلائٹس ہوتی ہیں. کچھ جو ہے پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں. تو جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ احرام سے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پہلے مدینہ منورہ چلے جائیں، جا سکتے ہیں. وہاں سے جو ہے وہ اپنے حج کی مقبولیت کی دعا کر کر آئیں، سبحان اللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر اور شفاعت کی درخواست کرنے کے بعد پھر آئیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں، عرفات میں مانگیں. تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، مدینہ جانے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. مفتی صاحب اس میں کچھ سوالات جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں خوشبو سے متعلق. اچھا مجھے ایک میسیج آیا ہے ابھی جی 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 کہ سوشل میڈیا پر ایک ایسی تصویر آئی ہے جی کہ جس میں کسی اسکیٹنگ شوز یہ ہوئے. کسی کو جو ہے نا چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اچھا. بہت ہی کوئی کیا کہوں اب، ہے تو مسلمان، جی مطلب محرومی ہے نا کہ بیت اللہ کے گرد اس طرح چکر لگانا ٹھیک. اور اس انداز میں جو ہے وہ
جیسے پلے لینڈ میں بندہ کھیلتا ہے جی جی اس انداز کو یہاں اختیار کرنا، یہ وہ ایک تصویر اور بھی جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، جھوٹی تھی یا سچی تھی، ٹھیک، کہ لوگ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے مسجد صحیح میں. صحیح. تو محرومی جو ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک، بندہ جو ہے قریب رہ کے بھی دور ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. کالز ہیں تو دے دیں، ورنہ جی پھر ہم کالز دے دیجیے. اگلے پیکج کی طرف جاتے ہیں. صاحب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج فریضہ میں اگر قربانی نہ کی جائے تو گناہ ہے اس پہ یا نہیں؟ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، تمتع اور قران. ٹھیک تو حج تمتع کرنے والا شکرانے کی قربانی کرے گا، ٹھیک، واجب ہے اس پر. حج قران کرنے والا بھی شکرانے کی قربانی کرے گا، اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صحیح. حج کی قربانی ہے ٹھیک اس کی بات ہے. اچھا، اب یہ تو تھا ایک جائزہ ٹھیک ہے، کہ ان ایام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایک یعنی شارٹ لسٹ تھی. اب آتے ہیں ہم تھوڑی سی تفصیل کی طرف. ٹھیک ہے. تو جو لوگ خاص طور پہ حج پہ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کاغذ قلم سنبھال لیں. قدر اسپیڈ کے ساتھ ہم ایک پیکج چلائیں گے، پھر اس کے جزیات ہیں اس پر آخر میں گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. حج کے واجبات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی. حج کے 28 کے قریب واجبات بہار شریعت میں لکھے گئے ہیں، جس میں سے ایک واجب ایسا ہے جو فی زمانہ متحقق نہیں. تو 27 واجبات حج کے ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جو دم واجب ہوتا ہے نا، دم واجب ہو گیا، یا تو احرام کی خلاف ورزیوں سے واجب ہوتا ہے، یا حج کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دینے سے واجب ہوتا ہے، ٹھیک، یا اپنے وقت سے ہٹ کر کوئی کام مؤخر کرنے سے جی واجب ہوتا ہے. ٹھیک. حج کے 27 واجبات ہیں، اس کا ایک پیکج تیار ہے. آئیے حج کے واجبات کا پیکج دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. حج کے واجبات: میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا، اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو جائز ہے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو صحیح کہتے ہیں. سعی کو صفا سے شروع کرنا، اور اگر مروہ سے شروع کی تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے، اس کا اعادہ کرے. اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا. سعی کا طواف معتد بہی کے بعد، یعنی کم سے کم 4 پھیروں کے بعد ہونا. دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں. غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہے. اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا. وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا. احرام کے ممنوعات مثلا سلا کپڑا پہننے اور منہ یا سر چھپانے سے بچنا. مزدلفہ میں ٹھہرنا. مغرب و عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا. تینوں جمروں پر 10ویں 11ویں 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا، یعنی 10ویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں 12ویں کو تینوں پر رمی کرنا. جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا. سر منڈانا یا بال کتروانا، اور اس کا ایام نحر اور حرم شریف میں ہونا، اگرچہ مینا میں نہ ہو. قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حرم اور ایام نحر میں ہونا. طواف افادہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا. عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف افادہ ہے، اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. طواف زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے، یعنی 3 پھیرے ایام نحر کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے. طواف حتیم کے باہر سے ہونا. داہنی طرف سے طواف کرنا، یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو.
عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی، جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے، اور طواف نفل اگر گھسٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ چل کر طواف کرے۔ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی جنوب اور بے وضو نہ ہونا۔ اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو اعادہ کرے۔ طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا، یعنی اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہوگا، اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے۔ غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دم واجب ہوگا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں۔ کنکریاں پھینکنے اور ذبح اور سر منڈانے اور طواف میں ترتیب، یعنی پہلے کنکریاں پھینکیں، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر منڈائے، پھر طواف کرے۔ طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک ازدواجی تعلق قائم نہ کرنا۔ مسئلہ، واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے، خواہ قصدن ترک کیا ہو یا سہون، خطا کے طور پر ہو یا نسیان کے۔ وہ شخص اس کا واجب ہونا جانتا ہو یا نہیں، ہاں اگر قصدن کرے اور جانتا بھی ہے تو گناہگار بھی ہے، مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہ ہوگا۔ البتہ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے کہ ترک پر دم لازم نہیں، مثلا طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، یا مغرب کی نماز کا عشاء تک مؤخر نہ کرنا، یا کسی واجب کا ترک ایسے عذر سے ہو جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو، یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ساکت کر دیا ہو۔ ماشاء اللہ عز و جل، بڑے پیارے انداز سے ماشاء اللہ عز و جل وضاحت کا پیکیج بنایا مفتی صاحب آپ نے، جس میں واجبات کی کافی تفصیل الحمدللہ واضح ہو گئی ہے الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، ایک واجب میں بیان ہوا مسئلہ، جی تو بارش سے ہی بیان کیے گئے ہیں سارے، جی 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 کہ حلق تک ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو، لیکن یہ کہ طواف زیارت اگر نہیں کیا جی، تب بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر طواف زیارت کسی نے نہیں کیا، احرام کھول دیا، احرام کھل جاتا ہے، جی جی لیکن اس وقت تک ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ طواف زیارت نہیں کر لیتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیو دکھائیے۔ اچھا، یہ جو وہ دکھایا جا رہا ہے، جو ابھی سوال ہوا تھا مفتی صاحب کہ اسکیٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ اسکیٹنگ پر جو ہے نا وہ طواف کیا جا رہا ہے اس انداز سے، اب یہ کتنا اٹا کٹا آدمی ہے، ہاں وہ صحت مند ہے، یعنی جو اس طرح 2 ویل پر جی جی، اپنا وزن سنبھالے ہوئے ہے، تو اسے یہ کیا بھی کوئی عذر ہے؟ آسان کام نہیں ہے مفتی اس صاحب، سے اس کیا کو عذر چلانا، ہے؟ جی اس سے بالکل کیا عذر ہے؟ جی بالکل، اس نے تو جو ہے وہ طواف کو جو ہے وہ جی لہو لعب دوبارہ سمجھا ہے، دیکھیں، اس کی یہ نادانی اور خطا ہے۔ اس طرح طواف کرنے والا ترک واجب کرے گا، اور اس طرح طواف کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، قادر آدمی کا، ہمت والے آدمی کا پیدل چل کر طواف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک نہ ہے، جانے وہاں کسی نے روکا کیوں نہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے، جی اچھا، اب یہ تو تھے حج کے واجبات، اور ان کی تفصیل یہاں بیان کی گئی۔ اب یہ ہے کہ ایک حاجی نے ان ایام میں حج کرنا ہے، اور حج کرنے کے بعد فارغ ہو جانا ہے۔ جی جی، اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی ہم کیا کریں، حج کے بعد کیا کریں؟ حج کے بعد کیا کریں۔ ٹھیک، اچھا، جو لوگ پہلے جا رہے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے کیا کریں۔ تو جیسے جو شروع کی تاریخوں میں جا رہے ہیں، تو تمتع کرنے والا جو باہر سے جا رہا ہے وہ جا کر حج سے پہلے عمرہ کرے یا نہیں، ٹھیک، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح، تو بہتر ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے عمرہ نہ کریں، طواف اور کر لیں، طواف کر ہاں، لیں۔ طواف کر لیں، طواف کثرت سے سے بڑھ کر طواف جو ہے کریں۔ وہاں جی، سب سے افضل عبادت ہے بے شک، مکہ مکرمہ میں۔ صحیح، لیکن حج کے بعد جتنے چاہیں عمرہ کریں، اس کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح، اور مکہ المکرمہ میں بہت ساری زیارت کی جگہیں ہیں، بالخصوص جنت المالا ہے، جہاں حضرت
سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ موجود ہیں۔ جیرانہ کی طرف جو ہے وہ شہدائے حنین کے مزارات ہیں، پھر مکہ المکرمہ میں غار ہرا ہے، غار ثور ہیں، جن سے ہمت ہو ضرور جائے۔ ٹھیک ہے، مقدس وادی ہے، مقدس مقامات ہیں۔ غار ہرا میں رات کو جانا بہتر ہے، سبحان اللہ، لیکن 20-25 افراد ہوں، کیونکہ وہاں بڑے بڑے بندر ہوتے ہیں۔ رات میں شاید پریشان نہیں کرتے، دن میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، مطلب بہرحال ایک سناٹے والا ایریا جی ہے، جی جی، تو رات میں کچھ تعداد ہو، 20-25 افراد ہوں، 10-11 بجے چلے جائیں، صحیح، سحر وہاں ہو، ماشاء اللہ، فجر کے نیچے اتر آئیں، فجر کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن غار ثور کا راستہ بہت طویل ہے، طویل ہے اور بہت مشکل راستہ ہے، جی تو وہاں یہ ہے کہ قریب ہی کہیں پہنچ کر اول وقت میں فجر پڑھیں اور پھر چڑھ جائیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ مختلف مقامات ہیں، حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، ماشاء اللہ، مسجد عائشہ سے کے ہی روڈ پر ہے، آگے جا کر مدینہ روڈ پر، مدینہ روڈ پر شارع ہے۔ مدینہ، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف مساجد ہیں، مسجد جن ہے، مسجد شجرہ ہے، بہت ساری مساجد، یعنی 4 سے 5 مساجد تو جنت المالا کے نزدیک ہی ہیں، اگر پیدل بھی کوئی جائے گا تو 15-20 منٹ میں بہت ساری زیارتیں نصیب ہو جاتی ہیں، کر آئے گا وہ۔ جی جی۔ مفتی صاحب، اس میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو حج پر گیا، اب حج پہ ٹائم پاس کرنے کا اس کا بڑا ہوتا ہے، یا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، خاص طور پر اس کے مناظر دیکھے گئے ہیں، جیسے حج ہو جاتا ہے نا، اب حج کے بعد اس کے بعد کیونکہ کوئی کام نظر نہیں آتا، ایز سچ یوں وہ سوچتا ہے کہ یار کیا کام ہے۔ اب وہ لوگوں کے معاملات عجیب سے وہاں دیکھے گئے ہیں کہ مختلف ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو گناہ بھرے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ مکے مدینے میں لوگ بھی اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے، جو جانے والے ہیں وہ بھی سنیں گے، جس ہوٹل میں انہیں کمرہ ملا ہے اس کمرے میں ایک چھوٹا سا ٹی وی بھی ہوگا، اور اس ٹی وی پر بہت سارے چینلز بھی آ رہے ہوں گے، تو اب یہ یوں بیٹھ کر اپنے چینلز دیکھ کر اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ اپنے وقت کو کیسے گزارے وہاں پر۔ حج مبرور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بندہ واپس پلٹے تو بدل جائے، سبحان اللہ، کیا بات، بدلا ہوا ہو۔ صحیح، تو یہ حج مبرور جو مقبول حج ہے اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اصل میں انسان میں جذبہ ہو نا، اور وہ سفر میں جذبہ ویسے ملتا ہے، ماشاء اللہ، اور نیک نیتی شامل ہو، خلوص شامل ہو، کہ میں ہر اس موقع کو غنیمت سمجھوں گا، غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اوقات کا خیال کروں گا، وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ان کو رشک آتا تھا، طواف سے ہی فارغ نہیں ہو رہے، جب ماشاء اللہ، کمرے میں موجود ہی نہیں ہے جناب۔ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کہاں ہیں، صحیح، تو مسجد میں ہی رات گزارتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، سامان لینے آتے تھے۔ ٹھیک، تو اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ غنیمت ہے، اور رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں کے قدم قدم پر مواقع ہیں۔ صحیح، تو ایسی جگہوں پہ ہوتے ہوئے غفلت، پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا، ٹھیک، تو محرومی ہے یہ، مطلب تو یہ کوشش کریں کہ اپنا وقت جو ہے عبادت میں کہیں یہ نہ ہو گزاریں۔ کہ محرومی سے بڑھ کر بے ادبی میں بندہ چلا جائے۔ بالکل ایسا، تو انسان بے عمل ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بے ادب نہیں ہونا چاہیے، بے عمل بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، بے عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، لیکن بعض اوقات بے عمل بخشا جاتا ہے، بے ادب پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ان اوقات کار کو غنیمت سمجھے اور اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دے۔ ٹھیک، حج جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہے، صحیح، اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے علماء نے بیان کیا کہ زائر کو چاہیے کم از کم ایک مرتبہ ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری کی نیت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر وہ جا رہا ہے، خاص اس قصد کے ساتھ وہ حاضر ہو مدینہ منورہ میں۔ زیارات سے بڑھ کر جو میرے ذہن میں چیز فضائل بھی ہیں، وہ ہے خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضری دینے کی مشروعیت، ماشاء اللہ، کہ وہاں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں، دعا کا کیا انداز ہونا سبحان چاہیے. اللہ. تو بہرحال جو لوگ مطلب کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جا چکے ہوں گے، جی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جائیں گے. جانے والے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگلا سلسلہ انشاءاللہ. مدینہ خوشخبری ہے، مفتی صاحب نے وقت عطا فرما دیا. ہمارے جو ناظرین اس وقت جو ہے وہ اگلی مطلب یوں سمجھے اگلا جو سلسلہ ہوگا اس میں خصوصی طور پر موضوع ہوگا مدینے کی حاضری. اس کا انداز انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا. احکام حج ہے اور حج میں ہی مدینے کی حاضری کے ایام بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل مدینے کی حاضری سے متعلق مدنی پھول انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے حاصل کریں گے. چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام حج یہ لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ہماری تربیت بھی فرمائی. اس میں بہت سارے الحمدللہ تربیت ہوئی اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی، اپنی رحمت سے معاف فرمائیں اور آئندہ ہمیں اچھے انداز میں سلسلے کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا